کا خادم آپ کے سامنے کھڑا ہوا، رحمت للعالمین مسجد کے سامنے رمضان کریم پر جو کنٹینر پر انہوں نے فائر کیے تھے، جو فائرنگ و شیلنگ، یہاں کئی شہادتیں ہو چکی تھی، یہ فقیر اس وقت موجود تھا کنٹینر پر، ہمیں معلوم تھا کہ جب تو اب شہادت سامنے ہے، جب گرفتاری سامنے ہے، بس یہ اس مالک کا کرم اور فضل تھا، لیکن شہادتیں دی تعلیم والوں نے۔ مگر یہ کوئی باہر سے آئے تھے لوگ، یہ کوئی فرانس سے آئے تھے، کوئی انڈیا سے آئے تھے یہ لوگ نہیں، یہ پاکستان کے حکمران تھے صاحب۔ انہوں نے کن کو مارا تھا؟ انہوں نے ان کو مارا تھا جنہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے روزے رکھے ہوئے تھے، انہوں نے ان کو شہید کیا تھا بے دردی کے ساتھ کہ جو ناموس رسالت کی بات کر رہے تھے، انہوں نے ان کو شہید کیا تھا رمضان میں روزے کی حالت میں اسٹریٹ فائٹ کر کے، شیلنگ کر کے اور بہت زیادہ ظلم و تشدد کر کے، جو پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی بات کرتے تھے۔ اور جرم کیا تھا؟ جرم تو آج تک ثابت نہ ہوا، وہ 21 کروڑ والے بھی کہہ کے مر گئے، اور وہ بھی الزام طرح طرح کے لگانے والے مر گئے، وہ بھی طرح طرح کے ایجنٹ کی بات کرنے والے مر گئے آج۔ مگر آج بھی امیر المجاہدین کا وہ قول اپنی جگہ پر قائم ہے کہ اگر میرے مرنے کے بعد یہ کوئی بیعت ثابت ہو جائے تو میری تربت سے نکال کر کے مجھ سے سوال کرنا، تو ورنہ اگلی بات پوچھ لو۔ پھر یہ مرد کلندر کہتا ہے کہ میری تربت پر آ کر کے کوئی اگر کہے گا لبیک یا رسول اللہ، 1000 سال کے بعد بھی اگر کہے تو پھر یہ درویش اندر سے جواب ضرور دے گا، لبیک۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے لبیک۔ پاکستان میں مانگو تو نظام مصطفیٰ مانگو، پاکستان میں نظام مانگو تو محمد عربی کا نظام مانگو۔ ارے پاکستان میں تمہیں جن حکمرانوں کی ضرورت ہے وہ سیرت فاروقی پر چلنے والے حکمرانوں کی ضرورت ہے۔ یہ یہود و نصارہ کی چٹی کرنے والے ان ظالم حکمرانوں کے لیے کوئی گنجائش پاکستان کی سرزمین پر نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ انہیں ظالم ہی کہا جائے گا، اور یہ حق بات ہے کہ تم ظالم حکمرانوں کے سامنے حق بات کہو۔ یہ جہاد میں سے بہترین جہاد ہے۔ لبیک۔